السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی اور آپ کا خیر خواہ عبداللہ رشید آج آپ کے ساتھ ایک اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم لوگ بھلا چکے ہیں اور جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، جس وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ملا کہ ہم لوگ دنیا میں بھی خوار اور ذلیل ہو گئے۔ ہم لوگوں نے ایک ایسا طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ دنیا میں مالدار ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور دنیا میں ہم عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمارے پاس بنگلہ ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، لیکن یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے عطا کرے گا اور ہم نے کس طرح سے مانگنا ہے۔ ہم لوگ اتنے برے ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اتنے ذلیل ہو چکے ہیں صرف اس دنیا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی صرف دنیا کی خاطر دین کو چھوڑتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، ذکر کو چھوڑتے ہیں، اذکار کو چھوڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگ قرآن مجید کو بھی بھلا چکے ہیں۔ ہم لوگ صرف دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز کا وقت ہو، مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم لوگوں کو بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہم لوگ پھر بھی اپنے کام میں، اپنی باتوں میں اور دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، ایک بدو آیا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ ایسا سکھلائیے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو ایسے کلمات سکھلائے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جب اس بدو نے سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو کلمات ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کلمات کہنے کے بعد تو کہے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے رزق دے، اے اللہ مجھے معاف کر۔ یہ تین ایسی دعائیں ہیں کہ ہم لوگ یہ کثرت کے ساتھ مانگیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ دیکھیں کہ اس میں حول کا معنی بھی طاقت ہے اور قوت کا معنی بھی طاقت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت، نہ کوئی اجتماعی طاقت ہے، نہ کوئی انفرادی طاقت ہے، مگر الا باللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ یہ دعا اس طرح سے مانگیں، یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگیں، صرف یہ ہم رٹے ہوئے الفاظوں کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اس دعا کو ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہوئے، اس کا فہم سمجھتے ہوئے ہم اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ ایک دعا ہے اور یہ خزانہ ہے، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے، جنت کا ایک پھل ہے، جنت کا ایک درخت ہے، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خزانے عطا کیے ہیں، لیکن ہم جنت کے خزانوں کو چھوڑ کر دنیا کے خزانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، ہم بے بس لوگ ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارا جسم کمزور ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو طاقتور ہے، تو جو چاہے ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ کثرت کے ساتھ دعا پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات اپنے سپرد کر لیتا ہے، چاہے انسان کے 100 مسائل کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس 100 مسائل نہیں ہیں، ہمارے 100 مسائل نہیں ہوتی ہے، ہمارے مسائل 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 50 ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے 100 مسائلوں کو 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، 100 مسائل ہمارے 100 مسائل اللہ رب العالمین حل کر دے گا۔ کس کی بنا پر؟ کس کی برکت سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم بے بس لوگ ہیں، تیرے پاس ہی ہے، مگر تو ہی ہے طاقتور، تو ہی زیادہ طاقتور ہے، سب سے بڑا طاقتور تو ہے، تو جو چاہے تو کر سکتا ہے،
اگر یہ کلمات ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں فہم سمجھتے ہوئے، ترجمہ اس کا سمجھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین ہمارے 100 کے 100 مسائل حل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ 100 کے 100 ہمارے مسائل بھی ٹالے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ترجمے کے ساتھ اور ہمیں فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ نئی نئی ویڈیوز آنے والی آپ کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے اور جڑے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔